ये कागज़ का छोटा सा टुकड़ा आपको माला माल कर देगा, पर वो कैसे? क्या आप सारी ज़िंदगी गुर्बत, तंगदस्ती, मुफलिसी में ज़िंदगी गुजारेंगे? लेकिन ना, मुझसे सोना बनाने का आप आज पूरा नुस्खा और फार्मूला ले लें। रूहानी दुनिया के सोने बनाने का एक ऐसा कुश्ता और एक ऐसा राज जो अब तक दिलों में, सीनों में रहा, आज मैं उसको अफ़शा कर रहा हूँ। अपने घर में सोने का दरिया आप भी निकालें, देर कैसी? चंद दिनों में मालामाल होने का राज। क्या आप भी सारी ज़िंदगी सिर्फ ख्वाब ही देखते रहेंगे? क्या आप भी सारी ज़िंदगी गुर्बत, तंगदस्ती में गुजारेंगे? क्या आप अपनी नस्लों को मंगता और भिखारी छोड़कर जाना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। उसका रास्ता है, उसकी मंजिल है। वो राज क्या है जिससे दौलत, रिस्क, इज्जत, कायनात के खजाने आप नहीं बल्कि वो आपको तलाश करें? ये वो राज है जिसने हज़ारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। ये राज पाने के लिए हमें 7वें आसमान पर जाना पड़ेगा। एक चांदी से बना जहान है, एक सोने से बना जहान है, एक मोतियों से बना जहान है, जहाँ के फल याकूत, ज़मरुद और हीरो से बने हुए हैं। ये कागज़ का एक खूबसूरत टुकड़ा आपकी तकदीरें बदल दे और सोने के वो राज आपके पास आ जाए जिसे दुनिया ढूंढते ढूंढते कब्रों में चली गई। इंसान जन्नत से आया, उसका मिजाज जन्नती है, ख्वाहिशात जन्नती, चाहते जन्नती, इसलिए वो जन्नत के बारे में हमेशा सोचता है। और ये कीमती पत्थर और ख़जाने जन्नत का हिस्सा हैं और इंसान इन चीज़ों, कीमती पत्थरों यानी सोना, चांदी, याकूत, ज़मरुद, हीरा, कोहनूर, मरजान, ज़बरजद, इनका फिर दीवाना है। आखिर क्यों ना हो? जन्नत इन खजानों और कीमती पत्थरों ही से तो भरी हुई है। मैं आपको चंद हदीस का खुलासा अर्ज करता हूँ। मफहूम तवज्जो फरमाएं। जन्नत की एक ईंट सोने की, चांदी की, गारा खुशबूदार, इसकी मिट्टी सुर्ख ज़ाफ़रान से बनी हुई, और जन्नत में पड़ी कंकरियां मोती और याकूत होंगे। जन्नत में उड़ने वाला एक घोड़ा जो सुर्ख याकूत से बना हुआ होगा। जन्नत में नहर कौसर के किनारे याकूत और मोतियों से बने हैं और जन्नत में याकूत से बनी हूरें होंगे। जन्नत के महल सब्ज रंग के ज़मरुद और मोतियों से बने हुए हैं और जन्नतुल फिरदौस की छत अल्लाह का अर्श है जो याकूत से बना हुआ है। जन्नत से 2 याकूत हमारी दुनिया में भेजे गए, लेकिन अल्लाह ने इनकी खूबसूरती को कम कर दिया, वरना तो इनकी रोशनी से मशरक़ और मगरिब दोनों रोशन हो जाते। वो दोनों याकूत, कीमती पत्थर, एक हिजर अस्वद और एक मकाम इब्राहिम है। इंसान जन्नत का वासी है, इसलिए हमेशा इन चीज़ों की तलाश में रहता है। आप तारीख उठा के देखें, इन कीमती पत्थरों के पीछे कितनी जंगें हुई, कत्ल गारत हुई, शहर बर्बाद हुए, मुल्क बर्बाद हुए, बच्चे यतीम हुए, औरतें बेवा हुई, खोपड़ियों के मीनार बने इन खजानों और कीमती पत्थरों के लिए। क़यामत में एक ऐसी जंग की पेशिनगोई मेरे आका ने फरमाई जिसका मफहूम है कि क़यामत के करीब दरियाए फुरात से एक सोने का पहाड़ निकलेगा। दुनिया की कौमें लड़ेंगी, हर 1000 में 999 मारे जाएंगे, एक बचेगा। आप खुद सोचें, इन जवाहरात और कीमती मोतियों के लिए इंसान कितना दीवाना। आखिर दरियाए फुरात से ही क्यों सोने का पहाड़ और कैसे निकलेगा, आज मैं इसका आपको राज बताऊंगा। अगर आप ये भी चाहते हैं कि इन कीमती जवाहरात के मालिक बने बगैर किसी जंग, कत्ल गारत के, घर बैठे इन कीमती पत्थरों के मालिक बन जाए, आपकी नस्लों में ज़मरुद, याकूत, हीरे, जवाहरात मौजूद हों और आपके बच्चे उसके ताज पहने और खेलें, आएँ वो राज बता दूँ, वो दरवाज़ा हम मिलजुल के खोल लें जिससे घर बैठे आप माला माल हो जाएँ, वो कीमती जवाहरात आपके घर आ जाएँ। तो एक रिवायत सुनाता हूँ। मफहूम है, मेरे आका जब मिराज पे तशरीफ़ ले गए तो छठे आसमान पर बेरी का एक अजीम व शान दरख्त देखा जिसकी जड़ें, छठे और शाखें 7वें आसमान पर थी। आका ने फरमाया, जिब्रील ने मुझे बताया सिदरतुल मुंतहा है, यानी ये वो दरख्त है, ये मखलूक के इल्म की इंतहा है। जो भी नीचे से आता है यहीं से वसूल करता है, जो ऊपर से आता है वो यहीं से वसूल करता है। इसके इर्द गिर्द सोने के परवाने उड़ रहे हैं। जब अल्लाह के हुक्म ने इसे ढांपा तो वो दरख्त याकूत, ज़मरुद और मोतियों में तब्दील हो गया और उसमें ऐसे रंग नज़र आने लगे जिसको कोई भी नहीं जानता। इसके फल ऐसे हैं जैसे मकाम हिज्र के मटके, पत्ते ऐसे हैं जैसे हाथी के कान, जड़ से 4 नहरें निकलती हैं, 2 नहरें बातनी हैं और 2 जहरी हैं। आका ने फरमाया, मैंने जिब्रील से पूछा इन नहरों के बारे में, तो जन्नत में है और जहरी नहरें दुनिया में हैं। वो एक दरियाए नील है और एक दरियाए फुरात है, यानी 2 नहरें बातनी हैं और 2 नहरें दुनिया में हैं, एक नील और एक फुरात, दरियाए नील, दरिया फुरात। मैं दोनों दरियाओं पे गया हूँ। दरियाए नील सिदरतुल मुंतहा से निकलकर हमारी दुनिया में आ रहा है, इसलिए आज तक इस दरिया की बुनियाद कोई तलाश न कर सकेगा। और दरिया फुरात भी इस सिदरतुल मुंतहा से निकलकर दुनिया से आया है और कुर्ब क़यामत में सोने का पहाड़ निकलेगा। पिछले कई सौ सालों से मुहिम एडवेंचर और तजस्सुस और शौक़ के कीमती माहिरीन, साइंसदान इसकी बुनियादों को तलाश करने की कोशिश कर ले, कोई भी कामयाब नहीं हो सकेगा। हो कैसे सकता है? इसकी बुनियादें हैं ही आसमानों में। दरिया नील कदीम मिस्र की तहजीब के उरूज और दौलत का एक बड़ा ज़रिया था।
اس لیے قدیم مصری لوگ اس دریا کو دیوتا مانتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ افریقہ کا سب سے بڑا دریا ہے۔ یہ بہت بڑا پھیلا ہوا دریا، اس کی لمبائی تقریباً 65,000 کلومیٹر۔ یہ دریا سوڈان کے ایک دلدلی علاقے میں جس کا نام سد ہے گم ہو جاتا ہے۔ آج تک معلوم نہیں ہوا آخر نکل کہاں سے رہا ہے۔ نیل کے کنارے آس پاس کے علاقے قیمتی پتھروں کی کانوں سے مالا مال ہیں۔ ان پتھروں کی کانوں سے نکال کر دریائے نیل کے ذریعے شاہی کارخانوں تک پہنچایا جاتا ہے اور یہ زیورات، تعویذات، مقدس اشیاء میں ڈھلتے اس قیمتی پتھروں میں جامنی پتھر، یاقوت، سرخ یاقوت، عقیق، سنگ یشم، زمرد، فیروزہ شامل ہے۔ نیل ایک دریا نہیں بلکہ زندگی، خوشحالی اور پوشیدہ خزانوں کی علامت تھا اور ہے، جس نے قدیم مصر کی عظمت کی بنیاد رکھی۔ آپ کو دریا نیل کے بارے میں ایک انوکھی بات بتاتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا اس میں کائنات کے کیا راز چھپے ہیں۔ اس واقعے کو امام ابو محمد عبداللہ بن محمد جعفر الاصبہانی نے اپنی کتاب العظمہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1421 پر بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن صالح فرماتے ہیں، لیث بن سعد نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا۔ حائد بن ابی سالون جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، مصر میں ظلم سے تنگ آ کر پناہ گزیر ہوئے۔ اس نے دریا نیل کی برکتیں، نعمتیں اور بہاؤ کو دیکھا۔ دل میں خیال آیا، میں نیل کے کنارے کنارے اس کے اصل منبع یعنی اصل چشمے تک پہنچوں، چاہے مجھے اس کوشش میں موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ وہ روانہ ہوئے۔ روایت ہے 30 سال انسانوں کے درمیان اور 30 سال غیر آباد علاقوں اور جنات کی وادی میں سفر کرتے رہے۔ 30 سال انسانوں کے درمیان اور 30 سال غیر انسانوں کے درمیان، یعنی بیابان، جنگل، جنات کی وادیوں میں۔ ایک سب سمندر تک پہنچے جہاں نیل دریائے پھٹ کر نکل رہا تھا۔ وہ کنارے پر چڑھے۔ ایک سیب کے درخت کے نیچے ایک شخص نماز میں مشغول تھا۔ یہ شخص وہ تھا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ اس کا نام عمران تھا۔ دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو عمران نے کہا، مجھے بھی یہی شوق دریائے نیل کا کہ نکل کہاں سے رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا یہاں ٹھہر جاؤ یہاں تک میرا اگلا حکم نہ آ جائے۔ پھر عمران نے نیل تک پہنچنے کا راستہ بتایا، شرط رکھی، اگر میں مر جاؤں مجھے دفنا دینا، زندہ ہوں تو میرے پاس کچھ دن رہنا۔ عمران نے بتایا، راستے میں عجیب مخلوق ملے گی جو سورج کی دشمن ہے۔ وہ مخلوق تمہیں سمندر کے کنارے کنارے لے جائے گی۔ تم لوہے کی زمین دیکھو گے، پھر تانبے کی زمین پھرو گے، پھر چاندو کی زمین تمہارے قدموں کے نیچے آئے گی اور آخر میں سونے کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ گے۔ حائد روانہ ہوئے، تمام مراحل سے گزرے، سونے کی سرزمین میں داخل ہوئے جہاں اس نے سونے کے پہاڑ، درخت، زمین، ہر چیز سونے کی دیکھی اور سونے کے گنبد جس میں 4 دریا نکل رہے تھے، 3 زمین میں جذب ہو جاتے تھے اور باقی دریائے فرات، دریائے دجلہ اور دریائے جہون جسے آج کل دریائے آمو کہتے ہیں اور ایک نیل کی شکل، یہ جاری ہو گئے تھے۔ پھر ایک فرشتہ ظاہر ہوا، کہا، اے حائد، تمہارا نیل کا علم ختم ہو گیا، یہ دریا جنت سے نکلتے ہیں اور جو جنت سے نکل رہے ہیں وہاں تمہارا علم ختم ہو جائے گا۔ فرشتے نے حائد کو جنت کا رزق دیا جس میں زمردی، یاقوتی اور موتی جیسے انگور تھے۔ حکم دیا، اس پر دنیا کی کوئی چیز کو ترجیح نہ دینا، یہ بہت قیمتی تحفے تمہیں دیے جا رہے ہیں۔ واپسی پر حائد نے عمران کو مردہ حالت میں پایا، دفن کیا، کچھ دن وہاں قیام کیا، پھر ایک بزرگ نمودار ہو گئے۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے میں جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ بات چیت ہوئی بزرگ سے، دوران ایک سیب کی طرف اشارہ کیا۔ ان بزرگوں نے جسے عمران نے جنت میں دیکھا تھا، شیخ نے سیب کی خوب تعریف کی، یہاں تک کہ حائد نے اس میں ایک نوالا کھایا۔ اس لیے شیخ نے کہا، یہی وہ پھل ہے جس نے تمہارے باپ آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا، اگر تم اس سے بعد رہے تو یہ رزق ہمیشہ رہے اور سب انسانوں کو نصیب ہوتا رہے۔ یہ حائد کی آزمائش تھی۔ اس نے وہ حد پالی جو اس کی ہمت تھی، پھر واپس مصر آیا، لوگوں کو نیل کا راز بتایا اور وہیں وفات پا گئی۔ آج آپ کو ایک ایسا عمل کرا دوں جس سے وہ جواہرات، وہ خزانے، وہ موتی، وہ ہیرے، وہ لال آسمان سے دریا نیل میں آ رہے اور دریا نیل سے آپ کے گھر آ جائیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں؟ یقیناً ضرور چاہتے ہیں۔ تو پھر ایک کام کریں، یہ جو تعویذ ہے، نقش دریا نیل ہے، جو ہمارے ابکری میگزین میں، یہ دیکھیں چھپا ہے، ابکری میگزین میں چھپا ہے دریا نیل، اور یہ نومبر 2023 میں چھپا تھا، نیٹ پہ موجود ہے۔ تعویذ ہے دریائے نیل کا۔ روزانہ کسی بھی وقت 11 مرتبہ سورۃ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تصور کریں کہ نیل سے روشنی، ایک تصور میں روشنی، جواہرات اور روحانی خزانے آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ اس نقش کو سامنے رکھیں
اور روزانہ کسی بھی وقت 11 مرتبہ سورۃ الرحمن کی آیت، اور تصور کریں کہ نیل سے روشنی، جواہرات اور روحانی خزانے آپ کے گھر آ رہے ہیں، اور آیت پڑھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اس کا ہدیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں، امیر المومنین حضرت عمر کی، جن کے وسیلے سے ہمیں یہ نقش ملا۔ آپ کو عمل کرنے سے کیا ملے گا؟ نمبر 1 رزق کی برکت، نمبر 2 کاروبار میں عروج اور ترقی، نمبر 3 نسلوں سے محتاجی ختم اور تنگ دستی ختم، نمبر 4 بے اولادوں کو اولاد، نمبر 5 نسلوں میں بیٹے ہی بیٹے، نمبر 6 آپ جہاں چاہیں وہاں عزت وقار شان و شوکت، نمبر 7 ذاتی گھر، بہترین گھر، بڑا گھر اور خوبصورت، نمبر 8 بڑے لوگ، حکام، افسران آپ کے خیرخواہ ہوں گے، اور نمبر 9 آپ اور آپ کی نسلیں صحت اور عافیت والی زندگی گزاریں گے، اور نمبر 10 آپ کو روحانیت میں عروج اور کمال حاصل ہوگا، اور نمبر 11 اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو دنیا کے قیمتی خزانے عطا کرے گا۔ آئیں مجھ سے ایک دفعہ اس کا طریقہ پھر سن لیں، ہم دہرا لیتے ہیں۔ یہ عمل کیا ہے؟ یہ تعویذ نقش دریائے نیل، اس کو لکھیں گے، پرنٹ نہیں، ہاتھ سے لکھنا ہے، لکھ کے سامنے رکھیں گے، آپ لیمینیشن کرا لیں، روزانہ کسی بھی وقت جب آپ فارغ ہوں، اور یہ عمل ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، ہر حال میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کے سورۃ الرحمن کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو دیکھتے ہوئے سخت تصور میں، اور تصور یہ ہو کہ اس کی روشنی، اس کا نور مجھے مل رہا، میری نسلوں کو مل رہا۔ دوسرا تصور جواہرات اور روحانی خزانے جو اس کے اندر اور دریائے نیل میں موجود ہیں، عرشوں سے آ رہے ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں مجھے مل رہی، میری نسلوں کو مل رہی۔ پوری امت کا بھی تصور کرنا ہے، ہمارے دل میں ساری انسانیت و امت کی خیر خواہی ہو۔ یہ عمل اگر آپ نے زندگی میں شامل کر لیں، یقین جانیے چھوٹا سا عمل ہے، 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور آپ کی زندگی کو مالا مال کر دے گا۔ نیل کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، دریائے نیل کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، وہ سارے خزانے آپ کے ہیں، آپ کو ملیں گے۔ یہ عمل زندگی کا حصہ بنا لیں، گھر کا ہر فرد کرے، آپ کو جو وقت میسر ہو، جو لمحہ میسر ہو، جس میں یکسوئی ہو، جس میں سہولت ہو، آپ کو جو لمحے میسر ہوں بس اس میں کریں، اور ضرور کریں۔ زندگی میں کامیابیوں کے راز بکھرے ہوئے ہیں، لے لیں، وقت تھوڑا ہے، زندگی کی خبر نہیں ہے، کیوں؟ تاکہ دنیا بھی جنت بن جائے اور آخرت بھی جنت بن جائے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے کہ دنیا میں بھی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ آئیں، دیر کیسی، اس پہ توجہ کریں اور اس پہ دھیان کریں، اور انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔